آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائی اپنے اہداف کے مطابق کامیابی سے جاری ہے۔ افغان طالبان رجیم کے 481 کارندے ہلاک، 696 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ کارروائی کے دوران دشمن کی 226 چیک پوسٹیں تباہ ہوئیں، 35 چیک پوسٹوں پر قبضہ بھی کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ طاہر نے آپریشن غضب للحق کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ بتایا کہ آپریشن کے دوران 198 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور آرٹلری گنز کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ افغان بھر میں 56 مختلف مقامات کو فضائی کارروائی کے ذریعے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شہادتوں کا خمیازہ دہشت گردوں کو بھگتنا ہوگا۔ پاکستان نے افغانستان کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ جنگ سے متاثرہ لاکھوں افغان مہاجرین کی دہائیوں تک میزبانی کی۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اگر پاکستان میں خون ریزی ہوگی تو خمیازہ افغانستان کو بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان شہری ملوث ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ایران پر حملوں کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ ایران پر حملے اور مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں اور نمائندگان کا اہم اجلاس۔ شرکاء کو پاکستان افغانستان صورتحال، ایران، مشرق وسطی، خلیج میں کشیدگی کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشرق وسطی کی قیادت سے رابطوں پر اعتماد میں لیا۔ پاکستان کے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت اور ایران پر حملوں کی مذمت۔ ان کیمرہ بریفنگ میں محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور پی ٹی آئی کا کوئی رکن شریک نہیں ہوا۔ امریکہ نے کویت میں ایرانی حملے میں ہلاک ہونے والے 4 فوجیوں کی شناخت اور تصاویر جاری کر دی۔ ہلاک 4 امریکی فوجیوں کا تعلق آئیووا آرمی ریزرو یونٹ سے تھا۔ چاروں فوجی پورٹ شعبہ کویت میں امریکی تنصیبات پر ڈرون حملے میں مارے گئے۔ ایران کے خلاف جنگ میں اب تک 6 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے۔ حملوں میں اب تک 160 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے بعد ہر جانشین کو نشانہ بنایا جائے گا۔ جانشین کوئی بھی ہو اور کہاں چھپا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹنر نے خامنہئی کے بعد ہر جانشین کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ خامنہئی کے جانشین کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم اور فوج کو تیار رہیں۔ ہم خامنہئی کے بعد ہر جانشین کو بھی ٹارگٹ کریں گے۔ امریکی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایرانی حکومت کے خلاف آپریشن جاری رکھیں گے۔ امریکہ نے جوہری مذاکرات کو ریئل اسٹیٹ کی طرح ڈیل کیا۔ ٹرمپ نے مذاکرات کی میز پر بمباری کر کے سفارتکاری کو نقصان پہنچایا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی میڈیا سے گفتگو، کہا بڑے جھوٹ حقائق کو دھندلا رہے ہیں، غیر حقیقت پسندانہ توقعات پوری نہیں ہوتی۔ ایران میں رجیم چینج کے لیے امریکی خفیہ ادارے کا مبینہ پلان سامنے آ گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ایران میں بغاوت کے لیے تیار کر رہی ہے۔ پاکستان کے آپریشن غضب للحق کے دوران افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس پر کامیاب حملے۔ بگرام ایئر بیس کے ایک ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤسز تباہ کر دیے گئے۔ سیٹلائٹ تصاویر بھی سامنے آ گئیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف، کہا کہ ایک ہفتے کے دوران افغانستان میں فوجی اہداف پر 50 سے زائد فضائی حملے کیے۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج کی موجودگی کے شواہد اقوام متحدہ کی رپورٹس میں متعدد بار پیش کیے جا چکے ہیں۔ سعودی عرب کا خطے کی صورتحال اور تیل سپلائی پر ہنگامی ضرورت کے پیش نظر پاکستان سے بھرپور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے سعودی سفیر نواف سعید المالکی کی ملاقات۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ سعودی ذرائع نے پاکستان کے لیے خام تیل اٹھانے کے لیے ایک جہاز پاکستان سے یامبو روانہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امید ہے کہ بندرگاہ یامبو سے تیل کی سپلائی میں پاکستان کو ترجیح دی جائے گی۔ ان حالات میں سعودی عرب کی حمایت پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سعودی سفیر نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔